یہ حضرت فاروق اعظم کا باطنی مقام ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیبیہ کے میدان میں سرکار سے کہا تھا کہ حضور چلیے عمرہ کریں گے. سرکار کہا تھا عمر خاموش رہو، لیکن حضرت عمر کو برداشت نہیں ہوا. حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابوبکر یہ اللہ کے رسول ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ہے. پھر یہ ہم ایسا کیسا فیصلہ کریں عمرہ نہ کریں؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا اے ابوبکر اے عمر خاموش رہو، یہ اللہ کے رسول جو کہہ رہے ہو بات مانو. یہاں پر ایک بات اعتراض کرتے ہوئے، جب عمر کی زبان پر حق بولتا ہے تو یہاں حضرت عمر سے غلطی کیسا ہو گئی؟ ہاں حضرت عمر بعد میں گھر آئے اور کئی جانوروں کو اللہ کی راہ میں صدقہ دیا. تو میں نے حضور سے یہ کہا کیوں کہ جب حدیبیہ کا میدان تھا کافروں نے کہا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے حدیبیہ میں، تو سرکار تو نے ٹھیک ہے تمہاری مرضی کیا ہے. سرکار کچھ شرطوں پر حدیبیہ کے میدان سے مدینہ واپس آ گئے. تو حضرت عمر حدیبیہ کے میدان میں حضور سے کہا تھا حضور جب ہم حق پر ہے، دین ہمارا سچا ہے، تو ان کو مسل کر رکھ دیں گے اور جانا ہے ہمیں. لیکن سرکار نے کہا عمر خاموش رہو، جو میں فیصلہ کر رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے. پھر ابو بکر کے پاس جلال اتنا تھا کہ ہم حق پر ہے کر بھی واپس کیوں جائے بھائی، کیوں جائے واپس. اب یہاں دیکھیں یہ عمر یہ کیا کر دیا عمر نے. ایک عبداللہ بن امیہ جو مدینہ پاک کا سب سے بڑا منافق تھا، جب عمرہ سرکار اس کے جنازہ پڑھنے کے لیے عمر فاروق اعظم نے روکنا چاہا. حضور یہ تو منافق تھا. سرکار نے کہا عمر خاموش رہو، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ. اب یہاں جو ہے لوگ کہتے ہیں جب عمر کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے، عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، عمر محدث ہے، یہ کیا ہو رہا تھا کہ حدیبیہ کے میدان میں عمر کیوں خاموش نہیں رہے اور منافق کے جنازے میں عمر کیوں خاموش نہیں رہے، کیوں اس حکمت کو سمجھا رہی؟ تو صوفیہ کہتے ہیں آؤ ہم سمجھاتے بات کیا. بولے نا سبحان اللہ. آؤ ہم بتاتے بات کیا ہے. بولے کیا ہے؟ بولے اصل یہ کیفیت ہے روحانیت کی. بولے نہیں سمجھے. بولے ایک بندہ لکھنا جانتا ہے. بولے ہاں ایک بندہ لکھنا نہیں جانتا، لیکن لکھنا جانتا نہیں، لیکن اگر کوئی اس کو لکھانا پڑھانا شروع کر دے وہ لکھنا آ سکتا ہے. یہ سمجھے سویا ہے اس کو جگا کر لکھنا تو نہیں جانتا لیکن لکھنے کی طاقت اس کے اندر ہے. لکھنا تو نہیں جانتا لیکن لکھنے کی طاقت، اگر کوئی اس کو رہنمائی کرے تو وہ لکھنا شروع کر سکتا ہے. تو یہی تربیت کا مسئلہ تھا. عمر کے اندر جو ایک کیفیت یہ بھی سو رہی تھی اور حضور علیہ السلام اس کو جگا رہے تھے. اب اس کو اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں. اب مجھے بتائیے صوفیہ کہتے ہیں دل ایک زمین کی طرح، دل ایک زمین کی طرح، اور اس زمین پر کلمہ پڑھنے کے بعد جو نور آتا ہے وہ نور آتا ہے، اور وہ زمین پر جب پڑتا ہے تو دل پر جب وہ کلمے کا نور یعنی ایمان کا نور، اللہ کی معرفت کا نور، ذرا غور سے سنیں، جب دل پر پڑتا ہے تو اس سے ایک کچھ خیالات اوپر نکلتے ہیں. کیا نکلتے ہیں؟ غور سے سنیں. دل پر جب خدا کی معرفت کا نور، دل زمین کی طرح ہے. اب پانی ڈال تو گھاس نکلتی ہے، نکلتا. تو خدا کے نور کی تجلی دل پر پڑتی ہے تو جس طرح ہری گھاس نکلتے نا، اس طرح دل سے کچھ خیالات نکلتے ہیں. اس خیالات کو غلبہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سنیں تو کیا کہتے ہیں؟ غلبہ کہتے ہیں. تو یہ خیالات تھے حضرت فاروق اعظم کے جو اٹھ رہے تھے باہر، کیونکہ دل پر کلمے کی معرفت کا نور پڑ چکا تھا. اور ایسے فاروق اعظم خیال جب ہم حق پر ہیں تو لڑے کیوں نہیں؟ جب حق پر ہے تو ہم خاموش کیوں رہے؟ جب حق پر ہے تو ہم یہ کیوں نہ کریں؟ جب حق پر ہے تو یہ خیالات تھے فاروق اعظم کے جو کلمے پڑھے، کلمے کے معرفت کی وجہ سے آ رہے تھے، غلبہ آ رہا تھا. تو صوفیہ کہتے ہیں اب جو خیالات جو تمہارے دل میں دماغ میں آتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد، اس خیالات کو، اس غلبے کو کہاں خرچ کرنا ہے اور کہاں نہیں خرچ کرنا ہے یہ پیر بتاتا ہے. بولنا سبحان اللہ. یہ پیر و مرشد بتاتے ہیں کہ اب اس جذبے کو تمہیں خرچ کیا کرنا. اس لیے پیر ہوتے کہ خام بیٹھ جاؤ کہ وقت نہیں ہے. ارے بولو سبحان اللہ، میری بات کو سمجھو، بولو محبت سے سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ استاد رہتا ہی رہنمائی کے لیے، پیر رہتا ہی رہنمائی کے لیے کہ ابھی تمہیں یہ جو خیال آ رہا ہے، یہ جو غلبہ آ رہا ہے، اس غلبے کو ابھی خرچ کہاں کرنا ہے، کس ٹائم کرنا ہے، کیا وقت پر کرنا ہے، کس جگہ کرنا ہے، ہم بتائیں گے. ابھی خاموش رہو، ابھی خاموش رہو. لہذا یہ فاروق اعظم کی تربیت کا دور تھا، جو جذبے کا دور تھا. تو سرکار نے کہا عمر ابھی خاموش رہو.
عمر ابھی خاموش رہو، ابھی وقت آئے گا تو ہم بتائیں گے. اور جب وقت آیا تو ایسا آیا کہ انسان تو انسان، جانور بھی فاروق اعظم سے کانپنے لگے. جب مکمل تربیت ہو گئی، جب مکمل پڑھنا جان گئے، جب مکمل لکھنا جان گئے، جب اس پیر نے سوئے ہوئے کو جگا دیا اور ایسا بنایا، ایسا چمکایا، فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتے تو عمر ہوتے. اور فرمایا ایسی قوت دی عملی، فرمایا اگر عمر کو شیطان دیکھے تو راستہ بدل لیتا ہے. یہ تربیت مکمل ہو گئی عمر کی. بولو سبحان اللہ. کبھی صاحب تھوڑا ٹائم لگا ہوگا، اب کہیں گے یہ نبی کا جو نبی تو وحی کے ذریعے معلوم کر لیتا ہے کہ وہی ہوتی ہے کہ یہ کام ہونا ہے، لیکن عمر کو کیسے معلوم ہو جاتا؟ صوفیہ کہتا ہوں وہی بھی ہم سمجھاتے ہیں. ارے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے نا، تو عمر کو معلوم کیسے ہو جاتا ہے؟ بھائی نبی کو تو وحی بتا ہوتی ہے نا، تبھی معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. عمر کو کیسے معلوم ہو رہا ہے؟ صوفیہ کہتے ہیں آؤ میں بتاتا ہوں. پر کیسا؟ فرمایا ایک بادشاہ اور ایک وزیر دونوں بات کر رہے ہو، اور غلام دروازے کی چوکٹ پہ کھڑا دور کھڑے دونوں کو دیکھ رہا ہے. اور وزیر جو ہے بادشاہ سے بات کرتے کرتے ہاتھ یوں کر رہا ہے، کبھی یوں کر رہا ہے. تو غلام دیکھ کے کہتا ہاں جو وزیر ایسے ہاتھ کر رہے ہیں نا، ہو نہ ہو یہ بات ہونے والی ہے. بولو نا سبحان اللہ. نہیں سمجھے؟ دور ایک آدمی ایسے یوں بات کرتا ہوں، نہیں یہ بول رہا ہوں گا، اور آ کے معلوم ہو تو وہی بول رہا ہوں ہے نا. تو لہذا بادشاہ اور وزیر آپس میں بات کر رہے ہیں، غلام چوکٹ کے دور سے دیکھ رہا ہے، اور دیکھ کر کہہ رہا نا یہ ہونے والا ہے کہ ہاتھ چہرہ ایسا بتا رہا ہے وزیر کا، ہاتھ کے اشارے ایسے بتا رہے ہیں وزیر کے، ہو نہ ہو یہ بات ہونے والی ہے، ہو نہ ہو ایسا ہونے والا ہے. اب جیسا یہ بات ہوتی، جیسا فاروق اعظم سوچتے تھے اللہ ویسی آیت اتر جاتے، اور فاروق اعظم کہتے تھے میں نے کہتا تھا یہ ہونے والا ہے. بولنا سبحان اللہ. میں یہ نہیں کہتا تھا یہ ہونے والا ہے. فاروق اعظم کی حضور کے ساتھ کی زندگی چل رہی ہے. بولنا سبحان اللہ. حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ شراب کو بند کر دیا جائے، اللہ نے آیت اتار دیا شراب حرام. فاروق اعظم کے دل میں خیال، حضور کے مقدس بیویوں کو کہا جائے پردے کا انتظام ہو جائے، اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی، پردے کا حکم آ گیا. فاروق اعظم کے دل میں خیال آیا کہ یہ مقام ابراہیم ہے، جس پتھر میں ابراہیم علیہ السلام کھڑ کر کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، اس کی حفاظت کی جائے اور اس کو مصلی بنا دیا جائے. قرآن میں آیت اتری محبوب اس کو مصلی بنا دے. بولو نا سبحان اللہ. اس لیے سرکار فرما تو عمر کی زبان پر حق بولتا ہے. تربیت مکمل ہو گئی، جاگا بھی دیا، لکھنا پڑھانا سمجھا بھی دیا. بولو نا سبحان اللہ. اب اس جذبے کو کہاں خرچ کرنا یہ بتا بھی دیا. ارے بولو یار سبحان اللہ. یہ فاروق اعظم کی ظاہری زندگی، عشق ایسا تھا فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب سرکار ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا تو فاروق اعظم عمر ابن خطاب کی مزاج اتنا، عشق میں اتنا جذبہ تھا نا سرکار سے، میں نے کہا ہر بات کو کہتے ہیں حضور، جو بھی حضور کو دیکھ کے کچھ بولا سرکار اجازت سر نکالو، کچھ بولا حضور اجازت سر نکالو، کچھ بولا حضور اجازت سر نکالو. یہ عمر کا مزاج تھا. کوئی حضور کو کچھ بولا ٹیڑھی نظر سے نہ دیکھے، ایک لفظ نہ بولے، ورنہ یہ جذبہ نکل جاتا تھا فاروق اعظم کا. حضرت عمر ابن خطاب کے بارے میں آتا ہے جب حضور ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے، آپ تلوار ہاتھ میں لیجیے، جذبہ عشق، اور فرمایا کسی نے اگر یہ کہا کہ نبی مردہ، معاذ اللہ نبی انتقال کر گئے، عمر اس کی سر نکال دے. عشق. اب کسی میں ہمت نہیں، سب خاموش بیٹھے. فاروق اعظم عشق میں کہہ رہے ہاتھ میں تلوار، کوئی نہیں کہے گا اگر نبی کا انتقال کسی نے کہا سر نکالو. اور ایسے وقت میں ابو بکر کی مزاج ہی سنبھلی ہوئی تھی. اس سے پتہ چلتا ابو بکر افضل بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق ہے. جب آپ کی مزاج سمجھے، خیر آپ نے مسئلے کو ٹھنڈا کیا. اب آپ دیکھیں حضرت فاروق اعظم کی زندگی کے تیسرا پہلو. زندگی کے پہلو کو میں چند باتیں بتاؤں، مکمل باتیں نہیں بتاؤں، یہ روحانی کے چند باتیں آپ کو بتاؤں، وقت ختم ہو گیا. ورنہ میں آپ کو فاروق اعظم کے حضور کے ساتھ کی زندگی کے ایسے واقعات بھی بتاتا کہ سرکار کس طرح سرکار فاروق اعظم سے محبت فرماتے تھے. لیکن وقت نہیں تھا. میں چند باتیں بتا کر، چند حدیثیں بتا کر آپ کو بات سامنے، یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا کہ تم شیطان سے تمہیں بچنا ہے اور انسانی شیطانوں سے بچنا ہے، عمر کا ذکر کرو. بولو نا سبحان اللہ. وہی دیکھیں آپ، جہاں عمر کا ذکر ہوتا ہے وہاں دوگلا پن خود بخود ختم ہو جاتا ہے. جہاں عمر کا ذکر ہو وہاں دو منہ ہو ہی نہیں سکتا.
یا تو ادھر کا ہوتا ہے یا تو ادھر کا ہوتا ہے. یہ فاروق اعظم کی مزاج شروع سے ایسی تھی. لہذا سب سنی بنو تو ایسے کٹر اور سچے عاشق بنو کہ دیکھنے والا دیکھ کر کے عاشق رسول جا رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق 2 سال خلافت میں. کتنے سال؟ 2 سال کے بعد جب آپ دنیا سے جانے لگے تو آپ نے فرمایا ابوبکر کو اپنا خلیفہ بنا. لوگوں نے شکایت کی کہ آپ تو جا رہے ہیں اور آپ جانے کے بعد عمر مزاج میں سختی ایسی، جلال ایسا، آپ ان کو خلیفہ بنا رہے. حضرت ابوبکر نے کہا عمر کو بلاؤ پہلے، میں ان کو کچھ وصیت کر دیتا ہوں. حضرت عمر گئے، فاروق اعظم گئے، اور روایت میں آتا ہے کہ سینہ اکڑا ہوا تھا، کیونکہ فاروق اعظم حضور جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ہر ادا سے بھی محبت ہو جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اہل بیت سے بھی بڑی محبت کریں، اس لیے کہ حضور کے چاچا. جب مکہ فتح ہوا مجھے ایک بات یاد آ گئی. یہ صحابہ میں اہل بیت میں محبت کی ایک بات سمجھا کر میں جو ہے چند باتیں بتا کر ختم کر رہا ہوں، ذرا غور سنیں. جب مکہ فتح ہوا نا، مکہ فتح ہونے سے پہلے حضور 10,000 صحابہ کو لے کر مدینے سے نکلے تھے. کتنے صاحب؟ 10,000 صحابہ کو لے کر. اور مکے کے سامنے، مکہ بھی قریب ہے، وہاں پر پڑاؤ دیا، وہاں رہا. اس جو باڈی گارڈ تھے جو حضور کے گھیرے ہوئے تھے، 3-4 قسم، یعنی یوں سمجھیے چوکیدار تھے، جو 3 چیزیں پار کر کر حضور تک جانا پڑتا تھا. 3 چوکیوں کو پار کر کر حضور تک جانا پڑتا تھا. اور تیسری چوکی پر، جو پہلی چوکی پار کرنا تھا، وہ عمر فاروق اعظم وہاں کھڑے تھے. حضرت عمر وہاں کھڑے تھے. اب ادھر مسئلہ تھا، حضرت عباس جو مسلمان تھے، حضور کے چاچا حضرت عباس، دیکھا کہ ابو سفیان مل گیا. ابو سفیان حضور کے خاندان کے، ابو سفیان ہی کے بیٹے معاویہ ہے. ٹھیک ہے، ابو سفیان ابھی اسلام لائے نہیں تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا یار اب تو ان سے لڑنا مشکل ہے، کیا کرے؟ تو یہ تو اسلام لانا چاہتے تھے، لیکن دیکھا کہ پہری داری میں پہلا جو پڑاؤ پار کرنا ہے وہ عمر کا ہے. عمر کو پار کریں گے تو عمر، میں نے اللہ قرآن میں کہا یہ کافروں پر سخت ہے، کافروں پر محبوب سخت ہے، عمر کا پڑاؤ کیسے پار کرے؟ حضرت عباس کو انہوں نے کسی طرح حضرت عباس سے ملاقات کی، کیونکہ چاچا رشتہ داری تھے نا. ابو سفیان نے ملاقات کر کے کہا میں اسلام لانا چاہتا ہوں، لیکن یہ پار کیسا کرے؟ کہا ٹھہرو. وہ گئے حضرت عباس اور جا کر کہا یا رسول اللہ میں آپ کا خچر لے جانا چاہتا ہوں، آپ کا گھوڑا لے جانا چاہتا ہوں. اور حضرت عباس کا ادب، حضور ایسا کرتے تھے جیسے کہ باپ کا ادب ہے، بڑا ادب کرتے تھے. کہا چاچا لے جائیے. اب جب خچر لے کر گئے، آپ آئے حضور کا، حضور جس خچر پہ بیٹھ گئے وہ خچر حضرت عباس لے کر آئے. بیٹھ کر گئے تو سارے چوکیوں میں دیکھا. اب جب حضور کا گھوڑا خچر دیکھا تو سب صاحب بولے یہ تو حضور کے چاچا بھی ہے اور حضور کے خچر پر جا رہے ہیں، کوئی خاص مسئلہ ہوگا. سب کو چھوڑ کے گئے اور جا کر آپ نے کہا، حضرت عباس نے کہ ابو سفیان میرے پیچھے بیٹھ گیا. پیچھے بیٹھ گیا، ایک چادر اڑا دی، چادر اڑا دی. کہا پیچھے بیٹھ، ہلنا نہیں. چادر اڑا دی، گھوڑا پر خچر دبایا، آگے نکلا. پہلا پڑاؤ آیا فاروق اعظم کا. حضرت عمر نے دیکھا یہ حضور کے چاچا عباس ہے. کہا جانے دو، اور راستہ کھول، جانے دو، راستہ کھولے. جیسا آگے پیچھے سے پڑاؤ تھا، حضرت سفیان کا ابو سفیان کا پیر نظر آیا. حضرت عمر کو پیر نظر آیا، فرمایا چل. حضرت عباس سے فرمایا ٹھہریے. حضرت عباس گھوڑے کو تیز کر اس خیمے میں گئے جس خیمے میں حضور تشریف فرما تھے. اور حضرت عمر آتے اس سے پہلے حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ جس کو میں امان دیتا ہوں آپ بھی امان دیں گے، جس کو میں امان دیتا ہوں اس کو آپ بھی امان دیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں چچا، جس کو آپ امان دیتے ہیں میں بھی امان دوں گا. یہ کہنا تھا. عمر آ گئے. اب جلال سے دیکھنے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت دیجیے. ٹھیک ہے، کئی جو ہے نا کفاروں کے ساتھ کئی مرتبہ حملہ، ابو سفیان اس کے سردار رہ چکے تھے. جلال میں کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت دیجیے، ابھی اس کا سر نکالتا ہوں. حضرت عباس نے عمر پیچھے رہے، سرکار نے امان دے دی. یہ سرکار نے امان دے دی، یہ ہمارے رشتہ دار ہے اس لیے تمہیں یہ تکلیف ہو رہی ہے. یہ لفظ کہا حضرت عباس نے. ابو سفیان ہمارا رشتہ دار ہے اس لیے تم اس کو مارنا چاہتے ہو. حضرت عمر رونے لگے، کہنے لگے دیکھو کیونکہ دو پنا نہیں تھا مزاج میں. رونے لگے، کہنے لگے کہ اے عباس یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ آپ جانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں جب آپ اسلام قبول کرے. حضرت عمر کہتے ہیں حضرت عباس کو جب آپ مسلمان ہوئے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میرا باپ خطاب اگر مسلمان ہوتا تو اتنی خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ اگر میرا باپ خطاب اسلام قبول
قبول کرتا تو مجھے خوشی ہوتی، لیکن اے عباس جب تم نے اسلام قبول کیا آپ کے ساتھ ساتھ رسول پاک کو بھی خوشی ہوئی تھی، اور جو رسول کو خوش کرے وہ میں اس سے خوش۔ لہذا حضرت عباس نے آپ کو سینے سے لگا لیا، بڑا عشق محبت تھا صحابہ میں کیا بتاؤں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بلا کر کہا کہ عمر اب تمہیں خلافت سنبھالنا ہے، تمام وصیتیں کی حضرت عمر، اور دنیا سے ابوبکر صدیق گئے۔ فاروق اعظم نے خطبہ دینا، پہلا خطبہ مسلمانوں کو ہے، پہلا خطبہ۔ آپ کھڑے ہوئے حضرت عمر دینے لگے، لوگوں اگر میری ذات سے کوئی تکلیف تمہیں پہنچے گی تو بلا جھجک کہنا، اس میں کوئی ڈر نہیں۔ آدھی رات کو میرا تم کالر پکڑ کر بولے عمر تم نے یہ کیا کیا، میری ذات سے اگر کوئی بھی معاملہ ہو تو بلا جھجک تم سامنے آ کر مجھ سے بات کرنا، لیکن اگر ہاں دین کے خلاف تم نے کام کیا، اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا تم نے کوئی کام کیا، شریعت کے اگر خلاف تم نے اگر کوئی کام کیا، حضرت عمر کہتے ہیں پھر تمہارا سر ہوگا اور میرا پیر ہوگا، مسل کے رکھ دوں گا۔ بولو سبحان اللہ، سبل کے بولو سبحان اللہ، کہا مسل کے رکھ دوں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھ کے 10 سال آپ نے خلافت کی۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ سرکار فرماتے ہو میرا عمر فتنوں کا تالا ہے، جب تک یہ رہنا کوئی فتنہ سر نہیں اٹھا سکے گا، یہاں تک کہ فرمائے دوزخ کا تالا ہے، اس کے رہتے میں کوئی دوزخ میں جا نہیں سکے گا، فتنے آپ کے دور میں کوئی اٹھا نہیں سکا۔ 10 سال تک آپ ہی نے سب سے پہلے راتوں میں گشت کرنا آپ نے نکالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دور تک قافلے گئے، اور اتنے فتوحات ہوئے کہ جیسا ایک کے بعد میسج آتا نا فونوں پر واٹس ایپ پہ آپ نے دیکھا، مثال دینے کے لیے گیا، ایسا ایک خط آتا دوسرا خط آتا، دوسرا خط جاتا تو تیسرا آتا، تیسرا جاتا تو چوتھا آتا، عمر ہم نے وہاں فتح کیا، ہم نے وہاں فتح کیا، ہم نے وہاں فتح کر لیا، ہم نے وہ جگہ فتح کر لی۔ 44 ممالک پر حضرت عمر ابن خطاب کے دور میں اسلام کا جھنڈا لہر چکا تھا۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ 30 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا تھا۔ 1 میل 1.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے، 1 میل 1.5 کلومیٹر کا 1 میل ہوتا ہے، 30 لاکھ مربع میل۔ آج کی نئی تاریخی کر علماء کا نانا حضرت عمر کے دور میں 60 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل چکا تھا۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ اتنا اسلام پھیل چکا تھا، یہاں تک کہ جو سپر پاور ملک تھا رومیوں کا، جو کسرا جیسا محل، جب کسرا والے اصفہان کے قریب، قدسیہ کے قریب جنگ ہار کر بھاگے اور پلوں کو توڑ لیا، ایک برج تھا، اس برج کو توڑ کر انہوں نے کہا ادھر چلے گئے، دشمن رومیوں کی فوج نے، عیسائی یہودی وہ فوج ادھر چلے گئے تاکہ مسلمان جو جنگ میں آئے، کیونکہ صحابہ اکرام کا جذبہ ایسا تھا، مجھے بتائے میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کا جذبہ کیسا تھا۔ حضور فاروق اعظم کے دور میں کس طرح آپ کے دور میں جو ہے فتح پہ فتح ہوا کرتی تھی۔ ایک رستم پہلوان آپ نے سنا ہوگا، لوگ مسلمانوں میں رستم پہلوان یہودی تھا، وہ اتنا پہلوان زبردست، آپ جانتے ہیں اس کو ایک صحابی جو 3 دن کے بھوکے تھے، سبحان اللہ، قدسیہ کے مقام پر 3 دن کے بھوکے تھے، جس گھوڑے پر رستم پہلوان لڑنے آیا تھا اس گھوڑے کی دم کو ایسا پکڑا کہ وہ گھوڑا جگہ پہ ایسے ہل نہیں سکا۔ بولو نا سبحان اللہ، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ تو فاروق اعظم کا فیض تھا، سبحان اللہ، تقویٰ ایسا، پرہیزگاری ایسی تھی فاروق اعظم کی، اس کا اثر عوام پر بھی پڑتا، جیسا بادشاہوں کو رعایا بھی ایسا ہوتی ہے، عوام پر بھی ایسا اثر پڑتا۔ فاروق اعظم کی زندگی آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ لباس ساری زندگی بھاری لباس آپ نے پہنا نہیں، پیمن آپ کے لباس کو لگے ہوئے رہتے تھے۔ بولو یا سبحان اللہ۔ لوگ غریب ہیں، ہم کلمہ پڑھ کے پریشان ہیں، میں نے کہا نماز پڑھے، صحابہ تم سے زیادہ پریشان، مہینوں چولہا نہیں سلگتا تھا، اللہ کا شکر ہے تم نماز کھا رہو، پی رہو، چل رہو، پھر رہو، ان کے ساتھ ان کی جانیں گئی، وہ سب گئے، پھر بھی انہوں نے اسلام کو چھوڑا نہیں۔ حالات کچھ بھی ہو، کلمہ نہیں چھوڑنا، ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ یہ صحابہ اکرام کی فتوحات تھی۔ قادسیہ کے مقام پر جب دشمنوں نے برج توڑ دیا کہ مسلمان کی فوج برج پار نہیں توڑ دو تاکہ ادھر سے ادھر نہ آ سکے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرنیل تھے پورے فوج کے، خالد بن ولید آئے، آ کر کہنے لگے کیا کرے، بولے برج تو توڑ دیا، کشتی تو ہے نہیں، دشمن وہ اس پار ہے، پار کیسا کرے اس تالاب کو؟
تو سعد بن ابی وقاص کہتے ٹھہرو عمر سے پوچھتا ہوں، بولو نا سبحان اللہ۔ فاروق اعظم نے خط کہا ڈالو ابھی اسی وقت گھوڑے کو کہا دریا میں ڈالو۔ آپ حدیث مبارکہ دیکھیں، حضرت سعد بن ابی وقاص نے خالد بن ولید کو کہا، سب اس کے فوج جو ہے نا، کہا کہ اب دریا میں گھوڑے اتارو۔ سارے صحابہ کہتے خدا کی عزت و جلال کی قسم، ہم نے اللہ اور رسول کا نام لے کر جب گھوڑے کو دریا پر اتارا تو ہمارے گھوڑے کے پیر کو تک جو ہے نا پانی نہیں لگا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور دریا ہم پار کر چکے تھے، دشت و دشت ہے دریا تک نہ چھوڑے ہم نے۔ یہ فاروق اعظم کا فیض چلتا رہا۔ حضرت عمر کے دور میں دریائے نیل سوکھ گیا تھا، مصر میں دریائے نیل آج بھی ہے، دریا نیل۔ تو جب مصر فتح ہو گیا، وہاں کے گورنر کے پاس لوگ آئے، کہنے کہ حضور ہر سال دریا سوکھ جاتا ہے، اور یہاں ایک رواج ہے۔ بولے کیا رواج ہے؟ جب بھی دریا سوکھتا ہے یہاں ایک جوان بچی کو بلی دی جاتی ہے، بلی دی جاتی ہے، دریا میں پانی آ جاتا ہے۔ وہ گورنر نے کہا یہ اسلام اس چیزوں کو نہیں مانتا، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، ٹھہرو۔ یہ کہہ کر انہوں نے خط بھیجا مدینے پاک عمر کے پاس۔ حضرت عمر نے کہا ایک خط تو کہا گورنر کو کہا کہ تم نے ٹھیک کیا کہ یہ رواج کو ختم کیا، اور دوسرا خط لکھا کہ یہ خط تم تالاب میں ڈال دینا، دریا نیل میں ڈال دینا۔ لہٰذا وہ خط تو پہنچا، حضرت عمر نے خط لکھا دریا کے نام۔ بولو نا سبحان اللہ۔ دریا کے نام خط لکھا حضرت عمر کا، وہ خط دریا کے پاس جب اس گورنر نے، مصر کے گورنر نے دریا میں ڈالا تو ہم نے پوچھا اس خط میں تھا کیا؟ کہا اس خط میں اتنا تھا، اے دریا عمر کا خط تیرے نام پر ہے، سن اگر اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو بہہ، ورنہ تیری ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو بہہ، ورنہ تیری ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ اتنا کہنا تھا، رات میں خط ڈالے، صبح جب دریا دیکھا تو پہلے سے زیادہ پانی اس میں بھرا ہوا تھا۔ بولو نا سبحان اللہ، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ یہ عدل و انصاف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دریاؤں پر آپ کی حکومت، ہوا پر آپ کی حکومت۔ آپ مسجد جمعہ کا دن تھا، خطبہ دے رہے ہیں، حضرت ساریہ نام ایک صحابی دور دشمنوں سے لڑ رہے تھے، جمعہ کا وقت تھا، دشمن کی پلاننگ تھی کہ پیچھے سے مسلمان پر حملہ کرے، پیچھے سے دشمن گھیر لیے۔ صحابہ کو معلوم نہیں تھا، حضرت ساریہ کو معلوم نہیں تھا، مدینے سے 1800 میل دور جنگ ہو رہی تھی، اور سرکار فاروق اعظم جمعہ کا دن مسجد نبوی میں ممبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے، اور آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ممبر پر ٹھہرے تھے کہا یا ساریات الجبل، یا ساریات الجبل، 1800 میل دور جنگ ہو رہی ہے۔ حضرت عمر مدینے سے دیکھ رہے ہیں کہ ان صحابہ کو دشمن پیچھے سے آ کر حملہ کرنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں اے ساریات الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اب صحابہ نے دیکھا، حضرت ساریہ نے دیکھا پہاڑ کی طرف، دشمنوں کے سر نظر آئے، انہوں نے پیچھے سے پہلے حملہ کیا، دشمنوں کو ختم کیا، اور اللہ نے ان کو کامیابی دی۔ اس کے بعد خط آیا، کئی دن کے بعد وہ خط مدینے پاک میں آیا۔ اب مجھے بتائیے جب وہ خط آیا نا تو لہٰذا اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا ہم تو ہار ہی جاتے، لیکن جمعہ کا دن تھا، عمر کی آواز آئی اے ساریات الجبل، اور ہم نے پہاڑوں کے پیچھے دیکھ کر دشمنوں کو قتل کیا، اور اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ مجھے بتائیے یہاں سے روڈ پہ کیا اور آپ کو دکھتا؟ یہاں بیٹھ کے بھی دیکھو نہیں دیکھو، حیدرآباد میں، بنگلور میں کیا ہو رہا بھئی؟ یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ، عمر مدینے میں رہ کے وہاں دیکھ رہے۔ اچھا وہاں دیکھ رہے ہیں، وہاں صحابہ میں بیٹھے ہوئے کون ہے؟ جمعہ کا دن ہے، خطبے کا وقت ہے، صحابہ میں مولا علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عثمان غنی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اکابر جلہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور عمر چیخ رہے اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ کسی نے یہ نہیں کہا عمر یہ کیا ہے شرک، یا غوث المدد شرک ہو رہا، یا غریب نواز اللہ شرک ہو رہا۔ یہاں کسی نے شرک کا فتویٰ لگایا؟ علی بیٹھے تھے، عثمان بیٹھے تھے۔ یہ نہ سمجھنا صحابہ کرام عمر کے ڈر سے خاموش ہے، نہ ایسا ہر کسی کو سمجھے۔ ہاں ایک مرتبہ مہر کے معاملے میں، عورتوں کے مہر کے معاملے میں حضرت عمر کا فیصلہ کچھ تھا، رائے کچھ تھی۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی، عمر جب اللہ کے رسول نے ہمیں یہ حق دیا تم کیوں کر رہے ہو ایسا؟ آنکھ میں آنکھ ملا کر بولا۔ ایک مدینے کی عورت نے آنکھ میں آنکھ ملا کر عمر کو بولا، فاروق اعظم نے کہا یہ بات صحیح ہے۔ ارے دین کے خلاف کوئی بھی بات ہوتی تو کوئی صحابی خاموش، آنکھ میں آنکھ ملا کر بولتا۔
اگر یہ دین کے خلاف ہوتا تو کوئی خاموش کیسے بیٹھا؟ نہ، سب جانتے تھے مدد کرنے والا حقیقی طور پر اللہ ہے، ذریعہ عمر کو بنا رہا ہے۔ یہ کہاں کا تم نے انصاف نکالا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب راتوں کو گشت کرتے تھے۔ آپ رات میں گشت کر رہے ہیں، آپ کے خادم اسلم اس کے ساتھ گشت کر رہے ہیں، ایک دروازے سے آواز آتی ہے، ماں کہتی ہے بیٹی کو، صبح صبح کا وقت ہے، ماں کری بیٹی کو، بیٹا دودھ میں پانی ملا۔ بیٹی کہتی ہے اماں عمر نے منع کیا کہ دودھ میں پانی ملا۔ کہا اتنی رات ہے، صبح صبح کون عمر کہاں؟ اب عمر کہاں؟ ہم گھر میں بیٹھے ہیں، عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو بیٹی کہتے ہیں ماں اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں ان بہنوں کو جو آج بیٹھ کر غور کرے دین کیا، اسلام اللہ رسول سے محبت تھی، دین سے محبت، شریعت سے، حالات کچھ بھی ہو گئے، گھر میں فاخر کچھ بھی ہو، دین اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہ مرد تو مرد عورت سے بھی نہیں کرتے۔ حضرت عمر نے باہر سے سنا، دوسرے دن اس گھر پر بلا، اس بچی کو بلا کر اپنی بہو بنا۔ بولے سبحان اللہ۔ فرما ایسے گھر کی ایسی مزاج رکھنے والی بچی عمر کی بہو ہونا چاہیے۔ آپ نے بہو، اور اسی بچی کی اولاد میں سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے جو اس صدی کے پہلے مجدد تھے۔ خیر بات بہت طویل لکھ رہا ہے۔ حضرت عمر گشت بہت کرتے تھے راتوں میں۔ آپ ایک رات گشت کرتے ہوئے نکلے، رات کڑاکے کی سردی، آپ گشت کرتے ہوئے رات میں نکلے اور دیکھا، کیونکہ یہ قوم کا خیال کرنا یہ مزاج عمر نے بھی۔ آپ دیکھو اس سے پہلے کوئی بھی قوم کا رہنما جو ایسا نہیں کرتا تھا، سب سے پہلے جو ہے نا راتوں میں گشت کرنا یہ عمر ابن خطاب نے نکالا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اب رات میں گشت کرتے ہوئے نکلے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے، ہانڈی رکھی ہوئی ہے، بچے رو رہے ہیں۔ تو اس عورت سے فرمایا گیا کہ کیا بات ہے؟ کہا ہانڈی میں پانی ہے، بچوں کو تسلی دینے کے رکھ رہی ہوں، اور اللہ عمر کو بھلا نہ کرے۔ بولے کیوں؟ بولے ہمارے حالات ایسے، عمر کو خبر نہیں، شوہر تو جنگ میں شہید ہو گیا تھا، میرے حالات ایسے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر کو کیا معلوم کیا تمہاری حالات؟ ابھی کہا نہیں تھا کہ میں عمر ہوں۔ کہا آپ نے کہا عمر کو کیا معلوم کہ آپ کے حالات ایسے ہیں؟ تو عورت نے کہا واہ بھائی واہ، پھر وہ امیر کیوں بنے؟ مسلمانوں کے امیر المومنین بنے کیوں؟ لوگوں کا خیال نہ ہو۔ حضرت عمر رونے لگے۔ کیا فکر، خوف خدا تھا یار۔ اتنا سب کچھ رہنے کے بعد بھی نا حضرت عمر کے بارے میں آتا کہ آپ کبھی کبھی جو آیت، جس آیت میں اللہ عذاب کا ذکر کرتا، عذاب کا ذکر کرتا، وہ آیت اگر آپ کے سامنے کوئی پڑھ دیتا تو آپ رو کے بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت عمر خوف خدا ایسا تھا، یعنی آج دیکھو ہم تھوڑا نیکی کر لے، مسجد میں جھاڑو مار دیے، یہ کام کر بہت بنا۔ صحابہ میں حضرت عمر جنتی، سرکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے عمر جب آپ کی روح نکلنے والی ہے، انتقال ہونے والے، علی قریب گئے اور جا کر کہا عمر روتا کیوں ہے؟ کہا فکر آخرت میں روتا ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہوگا نہیں ہوگا۔ یہ خوف خدا تھا حضرت عمر کا۔ روتا کیوں ہے؟ فرمایا کہ اے علی روتا اس لیے ہوں کہ میرے اعمال میں کیا ہوگا، میرے جانے کے بعد میرا کیا بنے گا، اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگا، یہ سوچ کر رہا ہوں۔ مولا علی نے بڑا عمر ڈر نہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ جنت میں جو آدھی عمر والے ہوں گے، ان آدھی عمر والوں کا سردار ابو بکر اور عمر ہوگا۔ میرے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ابو بکر اور عمر جنت کی آدھی عمر والوں کے سردار ہیں۔ یہ حضرت علی فرما رہے ہیں عمر کو، یہ جنتی۔ پھر بھی خوف خدا ایسا کہ آپ ایک ایک مہینہ کبھی بے ہوش ہوتے عذاب والی آیت کو سن کر، اور ہم کچھ نہیں کر کر اللہ ہماری نہیں سن رہا، ہم نماز پڑھے تو بھی نہیں سن رہا، ہم ایسا کرے تو بھی نہیں سن رہا۔ ہم یہ میں نے کہتا ہوں یار یہ شیطانی وسوسے مت آؤ، یہ صحابہ کا خوف دے کے عمل کر کے بھی پھر بھی ڈرتے تھے کہ اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، اس کی مرضی ہے۔ یہاں تک حضرت عمر کیا، یہاں کلوں پر، گال مبارک پر آنسوؤں کے 2 نشان پڑ گئے تھے، اتنا روتے تھے، نشان پر چھوٹے تھے حضرت عمر کے گال مبارک پر۔ یہ حضرت عمر کا خوف خدا کا مقام تھا۔ حضرت عمر رونے لگے اس عورت کی بات کو سن کر۔ گھر آئے، بیت الخانہ جو بیت المال جہاں گورنمنٹ کا مال رکھا تھا، اس مال میں یتیموں کا، بیواؤں کا حصہ ہوتا تھا، وہاں سے آپ نے آٹے کے تھیلے اپنے غلام اسلم کو کہا کہ اس تھیلے کو میری پیٹھ پہ ڈال۔ غلام نے کہا حضور میں لے کر چلو، کہا نا میری پیٹھ پہ ڈال، کل قیامت کے دن کیا میرا وزن تو اٹھائے گا؟ کیا خوف خدا، کہا میری پیٹھ پہ ڈال۔ آپ اپنی پیٹھ پر آٹے کا تھیلا لے کر اس عورت کے گھر گئے، اپنے ہاتھوں سے آٹے کو بھگایا،
चूल्हा सुलगाया, रोटी बनाई और तैयार कर कर बच्चों को खिलाया, और जब बच्चे खाए तो कुछ ऐसी बातें बच्चों के साथ की, बच्चे हंसते रहे, हंसते हंसते सो गए, और फिर हजरत उमर अपने घर आ गए। तब तक भी आपने कहा कि मैं ये उमर है। ये फारूक आजम का रात का तरीका था गश्त करने का। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने जो सियासी तरीके से जो सियासत को आपने संभाला, देखिए किसी जिसका आपको कहीं का किसी गवर्नर आप बनाते थे ना, उस गवर्नर की पूरी हिस्ट्री आप रखते थे कि इसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, कहाँ इसके पास दौलत है, कितना माल है। अगर प्रॉपर्टी हद से ज़्यादा बढ़ जाती तो आप उसको बुलाकर पूछते ये प्रॉपर्टी है कहाँ से। आज तो हमारे रियासत के मामले से काउंसिलर के करोड़ों रुपए होते, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ गवर्नर से हिसाब किताब लिया जाता कि यहाँ इस तरह की सियासत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कर बताई। और यहाँ तक के अहले बैत से मोहब्बत की आखिरी बात कर मैं बात खत्म कर रहा हूँ। हजरत उमर ने फौजियों की तनख्वाहें, मौजनों की तनख्वाहें, इसकी शुरुआत उमर ने की। और सबसे पहले तनख्वाहें बदरियों की जो बदर में शहीद हुए थे, उन फौजियों की वजीफे आपने मुकर्रर किए थे उस बदरियों में कि आपका वजीफा इतना। बदरियों के यहाँ बात सुने, बदरियों का जब वजीफा मुकर्रर कर रहे थे, हर बदरी का वजीफा 3000, बदर में शहीद होने वाले जो शहादा थे उनके वजीफे मुकर्रर कर रहे थे, और कहा था हर बदरी का वजीफा 3000, अली का 5000। अरे बोलो सुभान अल्लाह। अली का 5000, और हजरत अली के साथ साथ कहा हसन और हुसैन का भी वजीफा। आपके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर वो आए, अपने वालिद से कहा, बोले अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन होने के नाते एक बात पूछ सकता हूँ। बेटा आके पूछ रहा, बोले क्या? बोले देखिए जंग बदर में मैं था, और एड़ी के पैर खड़ कर अब्दुल्ला बिन उमर के हुजूर मैं भी चलता हूँ, मैं भी चलता हूँ। उसके बाद कई जगहों में मैं गया हुजूर के साथ। हसन हुसैन तो पैदा भी नहीं हुए थे बदर के वक्त, लेकिन फिर भी उनको 5000 और मेरे को 3000। बदरियों में तो हसन हुसैन थे नहीं, हसनैन करीमैन थे नहीं, उनको 5000 और मुझको 3000 क्यों? फारूक आजम का जलाल, इश्क आया ना, रूहानियत। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से पूछो, जब किसी कैफियत में फारूक आजम आते ना, फिर उनके करीब कोई बैठ नहीं सकता था, जलाल ऐसा आ जाता था। लिहाजा अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कुछ मालिया गनीमत इतना ज्यादा आया, क्योंकि फतूहात ज्यादा आते थे, माल मदीने में ज्यादा आता था, यहाँ तक के मदीने की गलियों में सोना चांदी भर गया, गलियों में जलने का रास्ता नहीं रहता था फारूक आजम के दौर में। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि मैंने बैठा हूँ, लोग आ रहे हैं माल लेने, इमाम हुसैन आए, कहा चाचा मैं ये ले लूँ, फरमा ले ले, फरमा चाचा मैं ये भी लूँ, फरमा ले ले, फरमा चाचा मैं ये भी लूँ, कहा ले ले, फरमा ये भी लूँ, फरमा ले ले। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा क्या कर रहा है, और भी सहाबा है, सब हुसैन को दे देगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते इतना कहना था, उमर की कैफियत ही बदल गई, और उमर ने अपने सर का इमामा निकाल कर फरमाया अब्दुर्रहमान सब हुसैन को दे दूंगा। क्यों? इसलिए जिस सर पे जो बाल भी है ये इनके नाना के सदक़े में है। ये मोहब्बत थी नबी के घर वालों में और सहाबा में, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था जो शिया कर रहे। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं जब मैंने वाली से कहा हुसैन तो बदर में थे नहीं, हसन तो बदर में थे नहीं, फिर भी उन्हें 5000, मैं बदर में था, मुझे 3000 क्यों? अब्बा वजह बता दीजिए। अमीरुल मोमिनीन होने के नाते बात कर रहा हूँ। फारूक आजम जलाल ने कहते सुन, हुसैन के वालिद की तरह तेरा वालिद है, हुसैन के नाना की तरह तेरा नाना है, हुसैन के माँ की तरह तेरी माँ है, नहीं ना, फिर तू उनका अपने आप को तरजीह कैसे दे सकता है? हालांकि हज़रत अली से अफजल उमर ही है, लेकिन मोहब्बत देखिए नबी के घर वालों से, क्योंकि अली नबी के घर वाले। बोलो यार सुभान अल्लाह। मोहब्बत और इश्क देखे नबी के घर वालों से कैसा था। लिहाजा हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अबू लुअलु फेरोज नामी मुदसी, मुगीरा बसरा के गवर्नर थे, मुगीरा उनका नाम था। बात ख़त्म कर रहा हूँ, उसके बाद हम जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। नमाज होगी, नमाज के साथ खाने का इंतज़ाम है, उसके बाद अपने घरों को आप जा सकते हैं। मुगीरा बसरा का जो गवर्नर थे, उन्होंने ख़त देखा हज़रत उमर को कि अमीरुल मोमिनीन हमारे पास एक ऐसा गुलाम है, उसको कई हुनर आते हैं, अगर हम उसको आप भेजो तो मैं भेज देता हूँ आपके पास, ताकि वो कई मुसलमानों को कई किस्म का हुनर सिखा सकता है, कई काम आते हैं उसको, और ख़ास तौर पत्थर का काम अच्छा जानता है, पत्थरों में जो ना चक्की अच्छी बनाता है, फला अच्छे काम करता है।
فاروق اعظم نے کہا بھیجو اس کو. وہ آیا اور ہنر کا کام کرانے لگا, سکھانے لگا. ایک دن وہی ابو لؤلؤ گیا حضرت عمر کے پاس, کہنے لگا میرا جو آقا ہے مجھ سے اجرت زیادہ لیتا ہے, اے عمر آپ کہو نا وہ کم لے. حضرت عمر نے کہا جو رولس ہے وہ رولس کے وہ برابر ہے, اس میں اجرت میں کمی نہیں ہوگی. اس کے بعد سے اس کو تکلیف ہو گئی. ہاں میری بات عمر سنے نہیں, وہ سوچ لیا کہ اب عمر کو میں ماروں. وہ ایسی چاقو تیار کیا جو زہر میں بھجی ہوئی, زہر میں اس کو بنا کر رکھا. ایک دن عمر اس کو بلا کر کہا کہ ایک چکی بنا دیتا مجھے میرے لیے. تو اس نے کہا میں پتھر کی ایک ایسی چکی بناؤں گا آپ کے لیے جو ہمیشہ لوگ یاد رکھیں گے. یہ کہہ کر اٹھ کے چلا گیا. حضرت عمر نے کہا یہ مجھے اشارے میں دھمکی دے دیا ہے خطر کرنے کی, کیونکہ حضرت عمر تو دعا کرتے تھے کہ اے اللہ موت دے تیری راہ میں شہادت والی. حضرت عمر کی دعا ہمیشہ ہوتی تھی, اے اللہ موت دے تیری راہ میں شہادت والی, لیکن دینا مدینے میں. بولو یار سبحان اللہ, دینا مدینے میں. صحابہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے یار, مدینے میں تو کوئی جنگ حرام میں لڑائی ہوتے, اور حالات بھی ایسا نہیں ہے کہ عمر کو مدینے میں آ کر کوئی مارا. اب شہادت لینا ہے تو میدان میں جانا پڑے گا نا, میدان میں دشمنوں سے لڑے تو وہاں پھر بھی سمجھ سکتی ہے, لیکن عمر دعا کرے اللہ موت دے شہادت والی لیکن دینا مدینے میں. کیا عشق تھا. جس سے عشق ہو جاتا ہے نا اس کے گھر سے بھی محبت ہو جاتی ہے, اس کے لباس سے بھی محبت ہو جاتی ہے, اس کے خاندان سے بھی محبت ہو جاتی ہے. یہی پیر, یہی عشق ہے نا. یہی پیر مرید جب اپنے پیر کے گھر کی عزت کر رہا ہے, لباس کی عزت کر رہا ہے, نالین کی عزت کر رہا ہے, بچوں کی عزت کر رہا ہے, رشتے دار کہ مرید اپنے پیر کے سارے خاندان والوں کی عزت کیوں کر رہا ہے, یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ صحابہ نے خود بتایا. جس سے تم محبت کرو, جو تمہارا پیر ہو نا پھر اس سے ہر چیز سے محبت, اس سے جڑنے والی ہر نزول سے محبت کرو, تب فیض تمہیں ملنا شروع ہو جائے گا. حضرت عمر نے ایک دعا کی کہ موت ہونا لیکن مدینے میں شہادت والی, کیونکہ میرے آقا کا روزہ یہی ہے, میں یہی ہوا. آج آپ کی دعا قبول ہوئی. ابو لؤلؤ مجوسی فجر کے وقت حضرت 26 ذی الحجہ کو یہ ذریعہ حضرت عمر نے رکعت باندھی اور پیچھے سے آ کر آپ کی پسلی پر وار کرتا ہے, اور وار کرتا ہے 3 سے 4 بار. جب صحابہ کرام نے اس کو پکڑنا چاہا, اس نے 18 صحابہ کو اس نے زخمی کی. 18 میں سے 6 اور صحابہ اسی وقت شہید ہو گئے. کیسی خطرناک چاقو لے کر آیا تھا, ذہن میں بجھی ہوئی. اور جب دیکھا کہ پکڑے گیا تو خود اپنے آپ کو مار کر یہ خود بھی خودکشی کر لیا اور مر گیا, جہنم رسید ہوا. اور فاروق اعظم زمین پہ تشریف لے گئے. ایسی حالت میں بھی عبد الرحمن بن عوف مصلی پہ کھڑے اور جلدی جلدی 2 رکعت نماز فجر ادا تھا. سبحان اللہ, خون جا رہا ہے, میں کہا پہلے نماز پڑھو. 2 رکعت نماز جلدی جلدی پڑھائی اور فاروق اعظم کو لے کر گئے. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, علی سے علی محبت کتنی کرتے تھے. بولے سبحان اللہ, کیا محبت تھی حضرت عمر سے, کیسا عشق تھا. کسی نے کہا علی ایک چادر کو ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہو, ہمیشہ اس چادر کی تعریف کرتے ہو, اور بھی چادریں ہم نے دیکھی لیکن ان چادروں کے بارے میں اتنا نہیں کرتے جتنا اس چادر کی تم تعریف کرتے رہتے ہو. وجہ کیا ہے؟ علی کہتے ہیں اس چادر کی تعریف اس لیے کرتا ہوں, یہ چادر مجھے عمر نے عطا کی تھی. یہ عشق تھا. اور خود دیکھے خود سنے, حضرت علی فرماتے ہیں قیامت کے دن اے اللہ حضرت عمر کا جنازہ رکھا ہوا ہے, میت رکھی ہوئی ہے, علی جنازے کے قریب آئے, علی علی بولو محبت سے سبحان اللہ, مولا علی قریب آئے اور حضرت عمر کے جنازے کو دیکھتے ہوئے کہا اے اللہ قیامت کے دن میں چاہتا ہوں عمر کا تقوی والا لباس میں پہن کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. عمر کا جو تقوی ہے نا وہ لباس میرا ہو, علی کہتے ہیں. بولو یا سبحان اللہ, عمر کا تقوی والا لباس. صحیح بخاری باب المنافق میں جو ہے نا فضائل میں حدیث پاک موجود ہے. مولا علی خود کہتے ہیں میری تو نیت یہ ہے عمر کا جو تقوی ہے اس کا لباس میرا ہو, اور ایسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں. کہاں لڑائی دکھ رہا ہے, کہاں جھگڑا دکھ رہا ہے, کہاں لڑائی جھگڑا کی بات کر رہے ہیں. لہٰذا آپ کی شہادت جو ہے نا 26 ذی الحجہ کو آپ پر بار ہوا. 4 دن کے بعد 1 محرم کو آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے. اور آج لوگ کہتے ہیں محرم میں تو حسن پاک کا ذکر کرنا چاہیے, تو عمر کا ذکر تو نے کیا کر دیا. ہم یہی کہہ رہے ہیں, ہمارے علماء یہی کہتے ہیں, اس لیے کر رہے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت یہ الگ ہے ہی نہیں. یہ تم چھوڑ دو کہ ان میں لڑائی تھی, ان میں جھگڑا تھا, یہ تمہارے خود کے جھوٹے گڑے ہوئے باتیں ہیں.
لہٰذا امام زین العابدین سے کسی نے کچھ پوچھا، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین سے کسی نے کوئی سوال کیا تو آپ نے کہا ہاں صدیق کی جو تلوار تھی اس کی مونٹ چاندی کی تھی۔ کسی نے سوال کیا کہ تلوار کی جو مونٹ ہوتی ہے وہ چاندی کی بنا سکتے ہیں؟ تو امام زین العابدین نے ہاں صدیق کی جو تلوار تھی نا اس کی مونٹ چاندی کی تھی، اتنا کہنا تھا۔ کسی نے کہا حسین کے بیٹے سے آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے جلال میں آ گئے، فرمایا واللہ صدیق واللہ صدیق واللہ صدیق۔ آپ فرماتے اللہ کی قسم ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ یہ اہل بیت اور صحابہ میں محبت۔ خود امام حسین نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا تھا، ایک بیٹے کا نام عمر رکھا تھا۔ خود مولا علی نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر اور عمر رکھا ہے۔ کہاں لڑائی جھگڑے کی بات کرتے ہیں۔ خیر آپ کی شہادت ہوئی، آپ اب دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کو حضور کے بالکل پاس قریب میں آپ کو تدفین کیا گیا، اور یاد ہے جس مٹی سے آپ کو پیدا کیا جاتا اسی مٹی پہ آپ کی قبر بنتی ہے، اسی جگہ آپ کی تدفین ہوتی ہے، جہاں کہیں مرو۔ اگر آپ جہاں رہتے تھے مدینے میں مرے اور آپ جنت البقیع میں آپ دفن ہو رہے ہیں تو سمجھو اسی مٹی سے آپ کا خمیر بنا تھا۔ جہاں جس جگہ سے آپ کی مٹی کا خمیر بنتا ہے نا، مٹی سے مرنے کے بعد سب اب ایسا بنا دیتا اللہ تعالیٰ، اسی جگہ پر آپ کی قبر بنتی ہے۔ اور میرے ابو بکر عمر کا جو خمیر تھا اس جگہ سے بنا جہاں میرے حضور کے خمیر بنا تھا، اس لیے آج دونوں کی مزار حضور کے قریب ہی ہے۔ یہ کہ جہاں جس جگہ پہ جس مٹی سے لے کر تمہارا جسم بنایا جاتا ہے واپس اسی جگہ تمہاری خبر پڑنے والی ہے۔ تو ابو بکر کی خبر کا، عمر کی خبر کا، حضور کے قریب، یعنی حضور کے قریب ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ ابو بکر اور عمر کا جسم بنائی اس مٹی سے جس مٹی سے مصطفیٰ پاک کا جسم بنا تھا۔ لہذا یہ خیالات اپنے ایمان اور عقیدوں کو تازہ کریں۔ اللہ ہم تمام کو بد عقیدہ تحریکوں اور وہابیوں سے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے ظاہر باطن جسم روح دل کو پاک بنائے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر پاک ہوا ہے مولا، ان کے ذکر پاک کے صدقے میں مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارے مرحومین رشتہ داروں کی بخشش فرما۔ جتنے نوجوان بچے بوڑھے یہاں بیٹھے ہیں مولا ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اور ہماری خانقاہ محبوب اولیاء کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔